السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مسبق اساتذہ اکرام اور دو درے سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میری عزیز ساتھیوں، آج کا جس سالانہ پروگرام میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ ہی جواب دیں گے وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ نماز ہے جو اسلام کی بنیادی 5۔ یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کی ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے یہ نماز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کی ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر و نماز سے اللہ کے مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والے چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہے وَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ صَلَّى، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اسلامی بھائیوں، جس قدر افسوس مقام ہے، دن کا اتنا اہم ستون فرق کرنے والے عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور رہتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کے انجام کافر سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نمبر 3، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست اور کہلی کے ساتھ، مگر وہ نماز پڑھتی ہے۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بہتر ہے کہ اذان ہوتی رہتی میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارے اپنی رب کی بارگاہ میں۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم نے کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، وہ تو پہلا جرم ہی بتلائے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ کی واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے۔ یہ نماز واحد عبادت ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجیے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، 10 سال کے بچے نہ پڑھنے پر انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اسی لیے اندازہ لگائیے ہماری شریعت کی نظر میں نماز کیا قدر قیمت ہے، اور یہ قدر قیمت ہے
قدر اہم عبادت ہے، اسی لیے آج سے ٹھان لیجئے انشاءاللہ نماز کی معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔